أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقرہ ابتدائی آیات. ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا تعارف کرایا ہے. گویا کتاب اللہ جب بھی کوئی کھولے کہ میں کیسے فلاح والا ہو سکتا ہوں تو اس وقت اس کو ابتداً چند باتیں سمجھا دی جاتی ہیں کہ آپ فلاح والے ہیں اگر ان چیزوں کو چند ایک چیزوں کو آپ نے نوٹ کر لیا. وہ چند چیزیں وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات کا معنی قطع، الگ الگ کر کے کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف. جیسے الف لام میم ہے، اسے علم نہیں پڑھتے بلکہ کاٹ کر پڑھتے ہیں. الف لام میم، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ کوئی چیزیں سمجھا دی اور کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ نازل کر دی. اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بہت بڑی، کہ ہر چیز پر ایمان لانا ہے. جو کچھ بتایا اس پر بھی اور جو کچھ نہ بتایا اس پر بھی ایمان لانا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں. جب من جانب اللہ آنے میں کوئی شک نہیں تو جو کچھ بتایا ہو یا نہ سمجھایا ہو تو اس پر ایمان لانا ہے. البتہ ھدی للمتقین، یہی وہ کتاب ہے جو متقی لوگوں کی رہنما ہے. متقی لوگ یعنی جو بچ کر رہنے والے ہیں، ان کو کیسے چلنا ہے یہ قرآن ان کو سمجھائے گا. علم میں کیسے چلنا ہے، عمل میں کیسے چلنا ہے. کسی کو کسی عقیدے پر ایمان رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، کسی عقیدے کا رد کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، ملحدین کے ساتھ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، دلائل دینے ہیں تو کیسے دینے ہیں. شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے. صبح و شام اپنے گزارنے ہیں تو کیسے گزارنے ہیں. کاروبار کرنا ہے، حتیٰ کہ اپنے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کے چلانے کا آنکھ کیسے چلے، کان کیسے سنے، زبان کیسے چلے، یہ ساری رہنمائی قرآن میں موجود ہے. ھدی للمتقین، یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت یہ ہے کہ بن دیکھے چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی کمال تو ان کا یہ ہے کہ جب ایک چیز ان کے سامنے دلائل کے ذریعے حق اور واضح ہو گئی، قرآن دلائل کے ذریعے حق اور واضح ہے، اور انہوں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، یہ قرآن کے نزول کو نہیں دیکھا، یہ جنت جہنم کو نہیں دیکھا، اپنے رب کو نہیں دیکھا، براہین اور دلائل خوب سمجھائے ہیں، رہنمائی خوب کی ہے، عقل و نقل سے ایک بات واضح ثابت ہے، اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھا نہیں ہے تو ایمان ان پر رکھتے ہیں کہ جب ایک چیز سچ ہے تو اللہ کے سارے فرامین سچ ہیں. جب قرآن کا وجود سچا ہے تو باقی چیزیں بھی سچی ہیں اور حق ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. یعنی الذین یؤمنون بالغیب میں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو ایمان اور اسلام کے اندر عقلی کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا اعتراض کریں کہ کوئی دین سے پھر جائے. حالانکہ جو دین پر رہنے والا متقی ہوتا ہے اس کے پاس بنیاد اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر اس کی عقل و نقل کو کسی ایک بات کے ذریعے کوئی چیلنج کرتا بھی ہے
تو وہ ان کے سامنے وہ باتیں سامنے رکھ دیتا ہے جن کو رد کیے ہی نہیں جا سکتا۔ گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کو رد نہیں کیا جاتا تو ایک ایسی چیز جو اللہ نے ہماری عقل و شعور کے لیے بنائی ہی نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو آپ کیسے چھیڑ سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو جھوٹے فلسفے لے آ کر اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ادائے صلاۃ اور اقامت الصلاۃ۔ ادائے صلاۃ یہ ہے کہ نماز پڑھ لینا، اقامت الصلاۃ یہ ہے کہ نماز کے تمام ضروریات کو اس کے مطابق ادا کرنا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، یہ متقی کی صفت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ عبادت بدنی اور عبادت مالی، ان دونوں کا ذکر کیا، یعنی ان کی ایمان کے بعد ایمان بالغیب، ایمان کی بھی ایک خاص کیفیت ذکر کی۔ ایمان بالغیب کے ساتھ ان کی مالی عبادات اور ان کی بدنی عبادات، اس میں وہ پیچھے نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا میں آئے تو اسی لیے ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں گے، تو اسی لیے فرمایا ان کی مالی اور بدنی عبادات پوری ہیں۔ اور پھر ایمان کی مجموعی صفت بیان کی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس چیز پر بھی ایمان ہے ان کا جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان ہے کہ وہ جو بھی فرمایا حق فرمایا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ایک ہے اجمالی ایمان کہ جو بھی فرمایا حق فرمایا، جو بھی نازل ہوا حق نازل ہوا، اور ایک ہے کہ وہ چیزیں ساری کی ساری مانتے ہیں کہ کیا لکھا ہے کتاب اللہ میں، ہمارا ان ساری باتوں پر اعتماد ہے اور اعتقاد ہے۔ جتنے بھی فرقے نکلیں گے تو کوئی ایمان بالغیب سے ٹکرا رہے ہوں گے، کوئی عبادات سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور کوئی ایسے ہوں گے کہ جو عبادات اور ایمان کے اندر اس طریقے سے ہوں گے کہ کتاب اللہ کی کوئی ایک نہ ایک آیت کو اڑائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو ان کے تقوی میں فرق آ گیا، متقیوں سے غیر متقی بن گئے۔ تو اس لیے کتاب اللہ کی ساری آیتوں پر ایمان ہونا اور اس پر اتنا زور و شور لگانا کہ کہیں نہ کہیں کتاب اللہ کی کوئی ایک آیت ہمارے ایمان اس سے متاثر نہ ہو رہے ہوں کہ ہم نعوذ باللہ اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہوں، کہیں ایک نہ ایک آیت۔ اس لیے بڑا ہوشیار رہنا ہوگا۔ تو ہوشیار بندہ کیسے رہے؟ جب کتاب اللہ کو پڑھا جائے گا۔ جتنے بھی گمراہ کرنے والے ہیں، اب اگر باہر ملکوں میں دیکھیں، چکر لگائے، ان کے اندر ایک ایسے اعتقاد آئے ہیں کہ جو براہ راست کتاب اللہ سے کے خلاف جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسی جگہ دیکھی گئی کیونکہ وہاں دور دراز تک کتاب اللہ کو جاننے والا کوئی نہ رہا، اور وہاں آ کر انہوں نے بد اعتقادی پھیلائی۔ جس فرقے نے آ کر وہاں ڈیرا لگایا تو وہیں پر سارے لوگ اسی طرح اسلام لے آئے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ کتاب اللہ کو براہ راست پڑھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے انہی کو اگوان اور پیشوا بنایا جنہوں نے ان کو آ کر بتایا، حالانکہ کتاب اللہ کا جو عنوان ہے کہ جو آپ کو دعوت دیتا ہے، وہ ہر کوئی تو ہمارا نبی نہیں نہ بن جاتا، بلکہ وہ صرف اس کا کام ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کی دعوت اور امانت پہنچائے، اور پھر اگلا اس امانت کو پڑھے گا، وہ سارا سمجھے گا کہ میرے اللہ نے کیا میرے لیے پیغام دیے۔ کہیں کوئی ایسی آیت تو نہیں ہے جو چھوٹی جا رہی ہو، کہیں کوئی ایسی آیت تو نہیں ہے جو روکی جا رہی ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اسی لیے متقی ہوتے ہی وہ یہ کہ جس کا ساری آیتوں پر ایمان ہو، اور پھر یہ صفت کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون،
اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے دل و دماغ میں صبح و شام یہ چل رہا ہے کہ ہمارا یہ سفر ہے اور ہم یہاں محدود دنوں کے لیے آئے ہیں، چند سانسیں لے کر آئے ہیں، اصل ہمارا منزل مقصود آخرت ہے، وہاں سے جا کر ہم نے ایک عیش و عشرت والی زندگی شروع کرنی ہے۔ اگرچہ ایسے آدمی کو یہاں بھی اللہ عیش و عشرت نصیب فرما دیتے ہیں اور آسان زندگی نصیب فرما دیتے ہیں، لیکن اس کا مطمع نظر یہاں دل اٹکا کر کھڑا ہونا نہیں ہے۔ یہاں تو ایک سفر ہے بھائی، اس سفر کو گزار کر ہم نے پتہ نہیں کہیں اور جانا ہے۔ تو یہ مومن ہے جس کا صبح و شام یہی خیال ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو یہ جو لوگ ہیں، قرآن کے شروع میں بتا دیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ گمراہ نہیں ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ رہنمائی پر ہی ہیں، ان کو ہی ہادی اور مہدی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ان کے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے، اور وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آخرت میں بھی یہی لوگ کامل کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی ان کی کامیابی ان کا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ یعنی ایک ان کے ایمان اور ایک ان کی خوشحال دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں بتا دی۔ یا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ دنیاوی حالت، واولئک ھم المفلحون، یہ اخروی حالت ہے کہ دنیا میں یہ کامل مومن بن کر رہے اور آخرت میں یہ کامل فلاح والے رہے۔ تو اب جب بھی کسی نے دیکھنا ہے کہ میں متقون اور مفلحون، یعنی متقی ہوں، فلاح پانے والا ہوں، وہ ان 5 صفتوں پر اپنے آپ کو پیش کرے۔ وہ یہ 5 صفتیں اس کے لیے ایسا ٹیسٹر ہیں کہ کہیں نہ کہیں بھی بیماری کھڑی ہوگی تو نکل آئے گی، سامنے آ جائے گی، تو یوں بندہ کامل متقی بن سکتا ہے۔ یہ گویا اللہ نے کتاب اللہ کے شروع میں ہی بتا دیا کہ کون کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے، کسے محنت کرنی ہے۔ اور متقیوں کے پھر انعامات اور اعزازات اس کے بعد جو کتاب اللہ میں بیان ہوئے وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے کہ متقی جو ہوں گے ان کو رزق کی پریشانی نہیں دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ متقی جو ہوں گے ان پر کبھی اول تو مشکل آئے گی نہیں، وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اگر کبھی ان کے تقوی میں کوئی خرابی آئی اور انہوں نے کسی وجہ سے مشکل میں پھنس گئے تو تقوی کو کامل کرنے کی وجہ سے وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ ان کے لیے نکلنے کی صورتیں بنائے گا۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ متقیوں کے چھوٹی موٹی جو ان سے غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں وہ اللہ ان سے ہٹاتا رہے گا۔ ویعظم لہ اجرا، اور متقیوں کے اعزازات میں سے یہ بھی ہے کہ جب تھوڑی سی بھی نیکی کریں گے اللہ اس کا اجر بہت زیادہ کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، متقیوں کے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ ان کا ہر کام صحیح ہوگا، ان کا کوئی کام قابل اعتراض نہیں ہوگا۔ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ان کے گناہ اگر کبھی ہو بھی گئے، ان کے تقوی میں فرق آ بھی گیا، دوبارہ تقوی کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور پھر یہ متقین کا جو اعزازات، ان کے تو دنیا میں خوشحال زندگی ہے اور پھر آخرت میں جو ان کے استقبال ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کے لیے جو جنت تیار ہے اس کے ساری جنت میں سے صرف اللہ نے اس کے پانی اور نہروں کے باغ و بہار کا ذکر کر دیا کہ اس کے اندر عجیب نہریں ہوں گی شہد کی، اس کے اندر عجیب نہریں ہوں گی پانی کی، عجیب نہریں ہوں گی اس کے اندر شراب طہور کی۔ خوبصورت چیزوں میں سے ایک ہی چیز کا ذکر کر دیا، یعنی صرف پانی کی خوبصورتی یہ ہے، تو وہاں ان کے رہنے کے جو چیزیں ہیں ان کی ہی کیا بات ہوگی۔ ابتدائے قرآن میں بس 5 صفتیں متقیوں کی لگا کر ہر ایک کو دعوت دے دی کہ آپ ہی دیکھو کہ متقی ہم ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر اپنی کمی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کمی کو ختم کر کے ان 5 صفات کو اپنے اوپر پورا لاگو کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔